اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نمود صبح ہو رہی ہے زیر دامان افق سے آشکار صبح، یعنی دختر دوشیزہ لیل و نہار۔ پا چکا فرصت درود فصل انجم سے سپہر، کشت خاور میں ہوا ہے آفتاب آئینہ کار۔ آسمان آمد خورشید کی پا کر خبر، محمل پرواز شب باندھا سر دوش غبار۔ شعلہ خورشید گویا حاصل اس کھیتی کا ہے، بوئے تھے دہقان گردو نے جو تاروں کے شرار۔ ہے رواں نجم سحر جیسے عبادت خانے سے، سب سے پیچھے جائے کوئی عابد شب زندہ دار۔ کیا سما ہے جس طرح آہستہ آہستہ کو کھینچتا ہو میان کی ظلمت سے تیغ آبدار۔ مطلع خورشید میں مضمر ہے یوں مضمون صبح، جیسے خلوت گاہ مینا میں شراب خوشگوار۔ ہے تہے دامان باد اختلاط انگیز صبح، شورش ناقوس آواز اذاں سے ہمکنار۔ جا کے کوئل کی اذاں سے طائران نغمہ سنج، ہے ترنم ریز قانون سحر کا تار تار۔ معنی: دختر دوشیزہ، کنواری بیٹی۔ درود فصل انجم، ستاروں کی فصل کاٹنا۔ کشت خاور، مشرق کا کھیت۔ گردوں، آسمان۔ شب زندہ دار، رات بھر جاگنے والا۔ اخلاط انگیز، میل جول پیدا کرنے والی۔ ترنم ریز، گانے والا، الاپنے والا۔ قانون، ایک قسم کا ساز۔ مطلب: زیر تشریح نظم اقبال نے غروب شب اور دن کے طلوع ہونے کے حوالے سے صبح کے وقت کا ذکر کیا ہے۔ پہلے شعر میں صبح کو رات اور دن کی کنواری بیٹی سے تعبیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ رات ختم ہو رہی ہے اور افق کے دامن سے صبح نمودار ہو رہی ہے۔ آسمان پر جو درخشاں ستارے تھے وہ تمام شب اپنی ذمہ داری نبھا کر ڈوب چکے ہیں اور مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ آسمان کو جب آمد آفتاب کی خبر ملی تو اس نے تو شب کو رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عمل سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ستاروں کی روشنی کو سورج کی تابندگی میں منتقل کر دیا ہے۔ صبح کا ستارہ اس لمحے اپنا سفر طے کر کے اس طرح منزل کی جانب روانہ ہو رہا ہے جیسے کوئی عبادت گزار ساری رات محو عبادت رہ کر سب سے آخر میں عبادت گاہ سے روانہ ہوا ہو۔ مراد یہ ہے کہ باقی ستارے تو پہلے ہی ڈوب گئے ہیں، جبکہ صبح کا ستارہ سب سے آخر میں اپنا سفر ختم کر سکا ہے۔ اس لمحے افق سے جس طرح سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ منعکس ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ میان سے کوئی چمکدار تلوار باہر نکل رہا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے عمل میں صبح کا وجود یوں ظاہر ہو رہا ہے جیسے کہ بوتل سے شراب برآمد ہو رہی ہو۔ صبح دم جو خوشگوار ہوا چل رہی ہے، اس میں اذاں کی آواز اور مندروں کی گھنٹیوں کے نغمے یکجا ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوئل کے نغموں سے تمام دوسرے پرندے بھی بیدار ہو گئے ہیں۔ غرض یہ کہ صبح اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہو گئی ہے۔